للہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو ارکان اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ ارکان اسلام ارکان اسلام 5 ہیں۔ پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ نماز کامل عبادت ہے۔ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، بات نہیں کرنا، ادھر ادھر نہیں جھانکنا، عمل کثیر نہیں کرنا، ایسا کام جو بے نمازی لوگ کرتے ہیں، جیسے انگلیاں چٹکانا، سر کھجانا، کمر کھجانا، نماز کی حیت چھوڑ کر معمول حیت میں بیٹھ جانا بغیر عذر کے، یہ ساری چیزیں نماز میں ممنوع ہیں۔ کوئی لفظ غیر بھی نہیں کہنا، جو نماز میں کہے جانے والے الفاظ ہیں وہی الفاظ کہنا۔ زبان پر پابندی، نظر پر پابندی، پہننے پر پابندی اور کھانے پینے پر پابندی بالکلیہ وہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک۔ اب تھوڑا روزے میں آئیں گے۔ تو روزے میں کچھ سہولت ہو جاتی، سحری کھا لیتے، سحری کھانے سے افطار تک کھانا منع ہے، پینا منع ہے،
اور جمع منع ہے، میاں بیوی کا ملنا جمع منع ہے۔ سو سکتی، بات کر سکتی، بازار کو جا سکتی، کافی سہولت ہو جائے گی۔ نماز میں اگر کوئی سو جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز میں اگر کوئی بات کرے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ روزے میں بھی کچھ چیزیں منع ہیں، نماز میں بالکل منع ہیں۔ روزے میں کچھ سہولت ہو گئی، جمع نہیں کرنا، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، کوئی دوائی بھی نہیں لینا، یہ ساری چیزیں۔ اب آیا مسئلہ حج کا، تو حج میں بھی کچھ چیزیں ایسی اللہ نے منع کر رکھی ہیں، کیونکہ وہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو منع ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے، نماز بالکلیہ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اس میں کچھ گنجائش ہے۔ اسی طرح سے حج اور ارکان حج یہ ایسی عبادت ہے، اس میں کچھ چیزیں کرنے کی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں کرنے کی ہیں۔ اب کرنے کی چیزیں کون سی ہیں؟ تو اس کے سلسلے میں فرمایا الحج اشہر معلومات، اگر حج آپ کو کرنا ہے معرف مہینوں میں کرا کرو۔ عمرہ پورے سال کر سکتے، لیکن حج خاص مہینوں میں ہی کر سکتے۔ وہ خاص مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 روز، ذی الحجہ کے 10 روز۔ اگر کوئی حج کا احرام شوال کے مہینے میں باندھ لے، وہ حج کے لیے نکل جائے سواری پر یا پیدل، تو اس کا حج درست ہو جائے گا۔ اگر کوئی حج کا احرام رمضان میں باندھے، یہ درست نہیں ہوگا۔ حج کا جو احرام باندھا جائے گا وہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی 10 تاریخیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو اس لیے بتانے کی ضرورت پڑی حج کی جو عبادت کا تصور مشرکین مکہ کے دور میں بھی تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، یہ چیز چلی آ رہی تھی۔ مشرکین مکہ کے دور سے تو کچھ لوگ پورے سال میں اس کا احرام باندھتے تھے، کوئی محرم میں، کوئی سفر میں، کوئی ربیع الاول میں، کوئی ربیع الثانی میں،
یہ لوگ حج کا احرام باندھتے اور حج والے رکن کو پورا کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اسی طریقے سے مشرکین مکہ کے درمیان میں، تو پورے سال میں کبھی بھی وہ حج کی نیت کر کر آتے تو حج کا احرام باندھ کر اور حج والے رکن کو پورا کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان سارے لوگوں کے اس عمل کو ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا تم جو حج کرو گے اشہر معلومات، جو مہینے ہم نے متعین کیے ہیں، جو مہینے ہم نے طے کیے ہیں، جو مہینے شروع زمانوں سے معروف اور جو ہے کہ مؤکد ہیں، انہی مہینوں میں آپ حج کر سکتے ہیں۔ انہی مہینوں کو خاص کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تشریح کرنے کے لیے اور اس چیز کی تصحیح کرنے کے لیے اور اس چیز کو حکم بنانے کے لیے یہ حکم بیان کر دیا کہ اگر تم حج کرو تو ان مہینوں میں کرو جو مہینے ہم نے متعین کر دیے ہیں، اور وہ مہینے ہیں شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی 10 تاریخیں۔ 10 تاریخیں۔ اور جب تم حج کرنے کے لیے احرام باندھ لو تو اس میں کچھ چیزیں آپ کے نہیں کرنے کی ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا، نماز میں کچھ چیزیں محظورات ہیں، روزے میں کچھ چیزیں محظورات ہیں، اور اسی طرح سے حج میں بھی کچھ چیزیں محظورات ہیں جس سے رک جانا چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، اور وہ چیزیں بھی اللہ ضرورت کے حساب سے کرتے ہیں۔ اللہ کا ہر حکم ہماری بڑی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا ہر حکم ہمیں ہر وقت میں کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر حکم ہماری حکمت کے واسطے ہوتا ہے۔ اب اللہ نے حکم بیان کر دیا کہ تم ان مہینوں میں حج کرو، ان مہینوں میں حج کرو، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ۔ لیکن متفقہ فیصلہ حج جو ہوگا وہ ذی قعدہ کے 10 تاریخوں کے اندر ہوگا، لیکن حج کا جو احرام ہے وہ شوال سے کبھی بھی باندھ سکتے ہیں۔ حج کی 2 قسمیں ہیں، آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوں گے اس کو، ایک حج قران ہے اور ایک حج تمتع ہے۔ حج قران وہ حج ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے۔ بچوں کے لیے تو یہ حکم ذرا کم ہی یاد رہے گا میرے خیال سے، جو ایک بار حج کر کے آئے یا عمرہ کر کے آئے ان کو اچھا سمجھ میں آ سکتا ہے، کیونکہ ان کو پریکٹیکل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو پھر بھی سمجھنے کی کوشش کرو، حج کا احرام اور عمرے کا احرام دونوں ایک ہی جیسا ہوتا ہے، فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حج کے احرام میں اور عمرے کے احرام میں کیا فرق ہے، اس میں کیا تو سہولت ہے کیا؟ ایسا نہیں، حج کا اور عمرے کا احرام اور ایک ہی جیسا باندھا جاتا ہے، اور ایک ہی جیسا اس کے اندر کے نظام ہوتا ہے۔ ساری چیزیں جو حلال اور حرام کی اور ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، اور صرف نیت کا فرق ہوتا ہے۔ اگر کسی نے سفر شروع کیا
شوال کے مہینے میں حج کے لیے اور اپنے یہاں سے نکلا تو اپنے گھر سے نیت کر کے نکلا کہ حج کے لیے بھی اور عمرے کے لیے بھی ایک ہی احرام ہے میرا، یہ حج قران ہو جائے گا۔ قران کے معنی ملانا، عمرے کی نیت کو اور حج کی نیت کو دونوں کو ملانا، یہ قران ہے، دونوں کو ملانا۔ تو گھر میں یہ نیت کر لیا کہ اب میں حج کے لیے اور عمرے کے لیے میری یہی نیت ہے، تو جب ایک ساتھ ایسے نیت کریں گے حج کی عمرے کی، تو حج کرنے کے لیے جب میقات میں داخل ہوں گے اور میقات میں داخل ہو کر مکے میں جائیں گے اور مکے میں جا کر عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد یہ احرام نہیں کھولنا چاہیے اس کو، کیونکہ نیت اس نے کیا کری؟ قران کی نیت کری، حج کی نیت بھی ساتھ کر لیا اس نے۔ وہ جو احرام باندھ رہے تو کس لیے نیت کیا؟ حج کے لیے بھی اور عمرے کے لیے بھی۔ عموماً عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دینا چاہیے، سر منڈانے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں اگر عمرے کی نیت ہو تو۔ اگر دونوں کی نیتوں کو اگر ایک ساتھ کر کر احرام باندھے تو اس وقت میں کیا ہوگا؟ اس وقت میں کیا ہوگا؟ قران ہو جائے گا، قران کی نیت، یعنی کہ عمرہ اور حج کی دونوں کی نیتیں ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے مکے میں جا کے عمرہ کرنے کے بعد پھر احرام نہیں کھولا جائے گا، پھر حج تک اس احرام کو باقی رکھنا پڑے گا۔ شوال میں اگر نکلا ہے اور ذی قعدہ میں پہنچا ہے، 1 مہینے تک حالت احرام میں اسے گزارنا پڑے گا، حالت احرام میں گزارنا پڑے گا۔ یہ حج قران ہے۔ اور دوسرا حج ہے، حج کی دوسری قسم حج تمتع۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا، جس چیز میں رخصت ہے اس سے کیا اٹھانا؟ فائدہ اٹھانا۔ گھر سے نکلتے وقت میں نیت کر لیا صرف عمرے کی، عمرے کی نیت کر لیا، شوال میں چلے گئے یا ذی قعدہ میں چلے گئے، ابھی حج کے ایام 10 دن نہیں آئے تو نکل کے چلے گئے، صرف عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ لیا میقات پر، تو پھر مکے میں جا کر عمرہ کرنے کے بعد تو پھر سر منڈا کے کیا کر دیں گے؟ احرام کو کھول دیں گے اور پھر 8 ذی الحجہ کو پھر باندھیں گے اور وہ حج کی نیت سے باندھیں گے۔ ادھر عمرہ بھی پورا ہو جائے گا اور ادھر حج بھی پورا ہو جائے گا، درمیان کے دنوں میں تھوڑی رخصت مل جائے گی، درمیانی دنوں میں کیا مل جائے گی؟ کچھ رخصت مل جائے گی۔ تو جب کوئی اگر حج کی نیت کر لے اور حج جو کرنا ہے اور اس کو شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی 10 تاریخیں، یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ان مہینوں میں حج کرنا یا حج کے لیے نکلنا، حج کے لیے احرام باندھنا، اگر جو کوئی ان دنوں میں اور حج کا احرام باندھ لے تو اس کو 3 کام نہیں کرنا۔ کتنے کام نہیں کرنا؟ 3 کام نہیں کرنا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے نفی میں بیان فرمائی، ایک ہوتا ہے نہیں اور ایک ہوتی ہے نفی۔ ایک ہوتی ہے نہیں اور ایک ہے نفی۔ اب یہ طالب علموں کو سمجھ میں آتی ہے، اب عام لوگ بیچارے سنتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر نہیں کرتے، نہیں کا صیغہ استعمال کرتے، ولا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، اگر یہ صیغے بیان کرتے وہ حکم اسی وقت کے لیے ہوتا۔ اگر تمہیں حج میں گئے تو
یہ 3 کام نہیں کرنا، اور باقی وقت میں تمہیں کیا کر سکتی؟ کر سکتی، باقی وقت میں تم یہ کام کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کا جو حکم ہے وہ اس کام سے معلق ہوتا ہے۔ اللہ نے اس میں یہ جو نہیں کا صیغہ استعمال نہ فرما کر کہ نفی کا صیغہ استعمال فرمایا، وہ ہے ولا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، مصدر کے ساتھ نفی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ چیزیں حج کے درمیان میں حالت احرام میں بھی گناہ کی بات ہے، تمہیں حج سے گھر کو آنے کے بعد بھی یہ چیزیں کیا ہیں؟ بولو، گناہ کی بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ پہلی چیز ہے رفث۔ رفث کے معنی مطلق جماع نہیں ہے۔ چھوٹے بچیاں بھی ہوں گی یہاں پر، پھر بھی یہ حکم ہے، اس لیے کچھ چیزیں تھوڑا کھول کے بھی بتانا پڑتا ہے۔ رفث کے معنی مطلق میاں بیوی جماع کرنے کے نہیں ہیں۔ وہ سارے مقدمات، وہ سارے اشارے، وہ سارے اور نامناسب حرکتیں اور وہ شہوتیں اور ساری چیزیں اس میں مراد ہیں، اور کہ ان کے تذکرے بھی مراد ہیں، ان کے تذکرے بھی مراد ہیں۔ اگر کوئی احرام کی حالت میں ہو، حج کے لیے احرام باندھے، احرام باندھنے کے بعد تو اس نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا وقوف عرفات سے پہلے، وقوف عرفات سے پہلے یعنی کہ حج ہونے سے پہلے اس نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا، حج فاسد ہو جائے گا، اونٹ یا گائے کی قربانی دینی پڑے گی، اور پھر اس کی قضا میں اگلے سال پھر حج کرنا پڑے گا، تب جا کے اس کا وزن اترے گا، تب جا کے اس کا وزن اترے گا۔ یہ تو مطلق جماع کی بات ہوگی۔ اگر کوئی شہوت کے ساتھ اگر کوئی تذکرہ کر لے، شہوت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ تذکرہ کر لے، یہ بھی حالت احرام کے اندر منع ہے، اور اس کی نفی کی گئی ہے۔ اور نفی کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہرگز یہ چیزیں نہیں ہونا ہے، ہرگز یہ چیزیں نہیں ہونا ہے۔ اب سوچو، حالت احرام میں میاں بیوی بھی شہوت کے تذکروں سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، تو پھر بغیر حالت احرام کے گھروں میں اور اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں شوہر کے علاوہ بہن آپس میں، دیورانی جیٹھانی آپس میں، سہیلی آپس میں، دوست آپس میں میاں بیوی کے ملاقات کے تذکرے کیسے کر سکتے؟ یہ کتنے بڑے گناہ کی بات ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی عورت دوسری عورت سے اپنے شوہر کے ملاقات کی اور اپنے شوہر سے جماع کی کیفیات اگر دریافت کرے، یا اپنے شوہر کے ملاقات کی اور یا جماع کی کیفیات کو بیان کرے، اللہ اس کے اوپر لعنت کریں گے، اس کے چہرے سے صلحہ کا نور دور کر دیں گے، صلحہ کا نور اللہ اس کے چہرے سے دور کر دیں گے۔
وہ جتنا بھی فیشن کر لے گی اس کا چہرہ خوبصورت نہیں دکھے گا۔ نماز پڑھنے سے صلحاء کا نور آئے گا، اور اس طرح کے بیکار تذکرے کر لینے سے اللہ کی لعنت کے ساتھ ساتھ چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، لعنت تو الگ سے۔ اس لیے میرے محترم ماں بہنوں، یہ چاہے وہ حج کا مہینہ ہو چاہے وہ غیر حج کا مہینہ ہو، اس طرح کے تذکرے زبان پر نہیں لانا، خصوصاً عورتیں آپس میں یہ گندے تذکرے نہیں کرنا، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے، مدرسے میں بچیاں بھی ہو، مدرسے میں باجیاں بھی ہو جی، اور اس طرح کے کوئی تذکرے ہرگز اپنی زبان پر نہیں لانا۔ عورت خود پردے کی چیز ہے، عورت کی زبان پر ایسے تذکرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، چاہے وہ میاں بیوی ہی کیوں نہ ہو، یہ تذکرے ان کے لیے درست نہیں ہیں، تو پھر دوسروں کو دوسروں کے تعلق سے یہ تذکرے کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو بالکل منع کر دیا ہے اور نفی کر دی ہے کہ رفث یہ ساری چیزوں کو اور جو ہے جامع ہے اور ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں سے بچیں گے نہیں تو حج فاسد ہوگا، اور حج فاسد ہونے پر کہ جو ہے بڑے جانور کی قربانی دینی پڑے گی، اور پھر اگلے سال میں پھر اس کے قضا میں حج کرنا پڑے گا۔ دوسرا ارشاد فرمایا ولا فسوق، ہر حکم کے ٹوٹنے کو فسوق کہتے ہیں، فسوق حکم توڑنا، حکم عدولی کرنا، حکم کی پابندی نہیں کرنا، حکم کی پابندی نہیں کرنا۔ یہ احرام کے بھی کچھ قانون ہیں، یہ احرام کے بھی کچھ قانون ہیں۔ پہلا قانون، مرد کو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا، عورتیں سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے۔ دوسرا قانون، محرم کے لیے عطر نہیں لگانا، مرد ہو یا عورت ہو۔ تیسرا قانون، ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں اکھاڑنا، جواں نہیں مارنا، جواں نہیں مارنا۔ چوتھا حکم، شکار نہیں کرنا۔ اب آج کل شکار کی تو کوئی حالت ایسی نہیں ہے، بعض لوگ وہ مکہ مدینہ میں کبوتراں چھوڑ کے رہتے، کبوتراں پکڑ لے کے جاتے، کبوتراں پکڑ لے کے جاتے۔ شکار نہیں کرنا۔ پانچویں چیز ہے چہرہ کھلا ہوا ہونا، مرد کا بھی عورت کا بھی، چہرے کو کوئی کپڑا نہیں لگنا، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے۔ اگر عورت کپڑا رکھے گی بھی تو دور کو رکھنا، یہ تو احتیاط ہے بس، شریعت کے حکم میں اور دوران حج میں حالت احرام میں عورت کے چہرے پر کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور چھٹا حکم ہے جماع نہیں کرنا۔ یہ رفث میں جماع آ گیا ہے، اور جدال کے اندر بھی اور فسوق کے اندر بھی حالت احرام کی جو 6 چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے اندر بھی جماع کو یعنی کہ خصوصی طور پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جماع کی وجہ سے اور جماع کے تذکروں کی وجہ سے اور حج فاسد ہو جاتا ہے، جیسے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے حج بھی فاسد ہو جاتا ہے۔
تو فسوق کا ایک معنی یہ ہے کہ جو احرام کی یہ جو 6 چیزیں ہیں، ان 6 چیزوں کی پابندی کرنا، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، اور وہ کوئی سامان ادھر کا ادھر کر دینا، اور کسی کے کوئی چپل پڑے ہوئے اچھے دکھے تو اس کو پہن لینا، یا کوئی سامان گرا ہوا دکھا کہ اس کو لاوارث سمجھ کر اٹھا کے اپنی بیگ میں ڈال لینا، اور اس طرح کے جتنے بھی اور خیانت کے اور اس طرح کے گناہ ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنا۔ فسوق جو ہے یہ ساری چیزوں کو جامع ہے۔ اب تیسری چیز ہے جدال۔ اب جنگ و جدال کا تو لڑائی ہے، اب یہ لڑائی کا موقع بھی ہے زبردست۔ حج میں بہت سارے آدمیاں رہتی، پلین میں، روما میں اور بلڈنگاں میں، کھانا لیتے اس جگہ، جاتے اس جگہ، اور عرفات میں، مزدلفہ میں، سواری چڑھنے میں، ریلاں چڑھنے میں، پلیناں چڑھنے میں، بیاگاں اٹھانے میں، سامان رکھنے میں۔ اب کچھ نہ کچھ تھوڑے لوگوں کو بات بات پر غصہ آتا رہتا، بات بات پر غصہ آتا رہتا، اور وہ بھی نہ کو شیطان بھی جو ہے وہاں پر اور اتنا ورگلا تھا کہ پورا ان جو ہے اپنی پریکٹس کرا کو بھیجتا کہ ہاں نہیں لڑے کہ تم مکے میں جا کے ضرور لڑو بول کے بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ موقع کے اعتبار سے ان تینوں چیزوں کا بیان فرمایا، اور وہ موقع بالکل لڑائی جھگڑے کا ہے، اور احکامات زیادہ آدمیوں سے ٹوٹ جاتے اس میں، زیادہ بھیڑ بھڑاکے کی وجہ سے، اس لیے فسوق فرمایا۔ تو ہمیں فسوق سے بچنے کا بھی حکم ہے اور لڑائی جھگڑے سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ لیکن مفسرین کی ایک اور بھی رائے ہے یہ جدالہ کے سلسلے میں۔ عرب کے کچھ لوگ وہ حج سمجھتے تھے کس کو؟ مزدلفہ میں قیام کرنے کو۔ ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے جو قیام کرے تھے، اپنے بیٹے کی جو قربانی کرے تھے، وہ مزدلفہ میں، مزدلفہ مینا کے درمیان بین میں ایک پہاڑی کے اوپر، وہ جو حج میں گئے سے لوگ دیکھے رہتے ہو، قربانی کی جگہ یہ ایک نشانہ بنا کر ہے وہاں پر، انفرادی طور پر بھی جا کے لوگ دیکھ کے آتے رہتے۔ تو وہ لوگ سمجھتے کہ حج جو ہے ہمیں عرفات سے کوئی کام نہیں ہے، ہم صرف مزدلفہ میں قیام کریں گے، مزدلفہ میں قیام کریں گے۔ اور مکے کے مشرکین لوگ اور تھوڑے عرب کے لوگ، وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، عرفات کا قیام اصل ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ عرفات کا قیام اصل ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت کی ہیں جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا حکم بیان نہیں فرمایا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ عرفات میں ٹھہرنے والے مزدلفہ میں ٹھہرنے والوں کے اوپر جنگ جدال کرتے، تم غلط ہے، تم غلط طریقے پر ہو۔ تو مزدلفہ میں ٹھہرنے والے اور جو عرفات میں ٹھہرنے والوں کے اوپر جنگ جدال کرتے، تم ناحق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، تم غلطی پر ہیں اور تمہارا غلط ہے، ایسا بولتے۔ پھر ایک تیسری قسم ہے، وہ عرب ناحق و غیر عرب، انہوں کبھی بھی احرام مان لے کے حج کو آ جاتے، انہوں کبھی بھی احرام مان لے کے حج کو آتے، انہوں آ کو کیا لڑتے؟ اب تم یہ 3 مہینے کچھ خاص کر لی، یہ تمہارا بدعت ہے، یہ تمہارا غلط ہے، ہمیں کب بولے تو جب آتی، یہ ہمارا صحیح بول کو ہی نہ بولتے، یہ ہمارا صحیح بول کو ہمیں بولتے۔ تو اب اس طرح سے آپس میں ایک بہت بڑا جھگڑا تھا، 3 قسم کی پارٹیاں تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان 3 قسم کے لوگوں کو چپ کرا دیا کہ ولا جدال فی الحج، حج کے بارے میں تم لڑائی مت کرو۔ حج یہ ہے کہ عرفات میں قیام کرو، عرفات کا قیام فرض ہے، اور جو ہے مزدلفہ کا قیام واجب ہے، اور مینا کا قیام سنت مؤکدہ ہے۔ حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو
چپ کرا دیا کہ نہیں اب بس تمہیں کیا کرنا، لڑائی جھگڑا اس سلسلے میں تم لوگ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا اس سلسلے میں نہیں کرنا۔ یہ ایک واقعہ بھی اس سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان عائشہ صدیقہ کے ساتھ میں ہیں حج کے دوران میں، ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور اسماء ہیں ان کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں باپ بیٹی ہیں اور انہوں میاں بیوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کی جو اونٹنی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، تو انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کی اونٹنی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام کے سپرد گردانی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، انہوں قیام کرے اور مینا کے اندر، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انتظار کر رہے ہیں کہ میرے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامان کی اونٹنی آئے گی۔ تو ان کا غلام اکیلا آیا، آنے کے بعد بولا کہ سامان کی اونٹنی کا، کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھیلی تھی۔ تو وہ بولے کہ اے ابوبکر، وہ اونٹ جو ہے گم ہو گیا رات میں۔ کیا بولا اے ابوبکر، وہ اونٹ کیا ہو گیا رات میں، گم ہو گیا۔ اب ابوبکر صدیق کو غصہ آ گیا۔ غصہ کس لیے آیا؟ اس کے اندر سامان کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا، تو انہوں کیا کرے، اپنے غلام کو مارنے لگے، اپنے غلام کو کیا کرنے لگے، مارنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اور ہنس رہے، اور ہنس کے اماں جان عائشہ سے فرماتے، دیکھو جی، دیکھو جی کیسا مار رہے ہیں انہوں۔ کسے کہہ رہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، دیکھو جی کیسا مار رہے ہیں انہوں، کہ حالانکہ یہ دنوں میں نہیں مارنا چاہیے، یہ دنوں میں، حج کے دنوں میں کیا نہیں کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو جی تمہارے ابا کیسا کر رہے ہیں، کہ کیسا جو ہے غلام کو مار رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بھی رہے تھے، اور جو ہے منع بھی، ان کا منع کا انداز ویسا تھا، کیونکہ ایک طرف تو سسر تھے اور دوسرا بیوی سامنے کھڑی تھی۔ بھائی بیوی کے باپ کی تو عزت کرنی بھی چاہیے، چاہے وہ کالا بھی کیوں نہ ہو۔ بیوی کے باپ کی تو بھائی عزت کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسکرا کے ہنستے ہوئے بولے کہ دیکھو جی تمہارے ابا جان کیسا کر رہے ہیں، یہ تو حالانکہ اس میں جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اماں جان عائشہ صدیقہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی جھگڑے سے کیا کیا ہے، حج کے دنوں میں منع فرمایا ہے۔ جی یہ چیز بھی اس سے جو ہے کہ جدالہ سے، ایک تو ان عربی لوگوں کی آپس کی لڑائیاں، اور دوسرا حج میں جانے والوں کو آپس کے معاملات کے اندر بھی نہیں لڑنا چاہیے، اور حج کے دنوں میں بھی نہیں لڑنا چاہیے، اور حج سے واپس آنے کے بعد بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی چلو بھئی حج میں تو نہیں لڑیں گے اور گھر کو آگو فل لڑ لیں گے، وہاں کے بادر سو بھی حیات کر کو اور گھر میں زبردست فائٹنگ کر لیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہ بتلا دیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تم ان سارے گناہوں سے بچ گئے، تم جو بھی نیک کام کرو گے، وما تفعلوا تم جو کچھ کرو گے، من خیر نیک کام، یعلمہ اللہ اللہ اس کو بہترین جانتے ہیں۔ آپ جو ہے جب سارے گناہوں سے بچ کر جب تمہیں وقت ملا ہے، اس وقت کو غنیمت جانو، طواف کرو، اور جو ہے طواف کرو، پھر اس کے بعد عمرے کرو، پھر ذکر کرو، تلاوت کرو، اور جو ہے کعبے کو دیکھو، اور جو ہے کعبے کی مسجد میں نمازیں پڑھو۔ اللہ تمہاری ہر عبادت کو جان رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، اور جب تم حج کا سفر کرو تو سامان سفر اور کچھ لے کر جاؤ ساتھ میں، جرے چاول جری دال۔ یہ حج کمیٹی سے جانے والے تو لے جاتے ہیں عام طور پر، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بول کے لے جانا، لوگ جو ہے ضرورت بول کے لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تھوڑا توشہ بھی ساتھ لا لو، سفر میں کھانے کا پینے کا، اور کچھ پیسے لا لو، تاکہ سفر میں کسی سے مانگنا نہ پڑے،
سوال نہ کرنا پڑے اور بھیک مانگنا نہ پڑے۔ یمن کے لوگ پہلے کیا کرتے تھے کہ بغیر کچھ سامان لیے ہوئے وہ ایسے ہی آ جاتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور اسی طریقے سے حج کے لیے چلا جاؤں گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنا ہے اور اتنا سفر کی تیاری کر کے چلو، یہ توکل ہے۔ اگر تمہارے پاس اونٹ ہے، اگر اونٹ کے گلے میں رسی باندھو، پھر اس رسی کو ایک کھوٹے سے باندھو اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو، یہ توکل ہے۔ اگر تم یہ کہو گے کہ وہ اونٹ کے گلے میں رسی مت ڈالو، اگر اونٹ کو کسی گھر میں بند نہ کرو اور کھلے میدان میں چھوڑ کر اگر تم یہ کہو گے مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، میرا اونٹ گم نہیں جائے گا اور گم نہیں ہوگا، تو میرے محترمہ بہنوں یہ توکل نہیں ہے۔ اسباب ضروریہ کو یہ اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہ صحیح معنی میں توکل ہے۔ وہ تزود اور سامان کا یعنی کہ سفر کا توشہ اور سامان ساتھ رکھو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ بہترین سامان سفر تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور جو ہے کہ پرہیزگاری۔ اور پرہیزگاری یہ نہیں کہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھرو، پرہیزگاری یہ ہے تم اپنے سامان کو اور اپنے طریقے سے پورا کر لو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ ان احکامات کے پورا کرنے میں اگر تمہارے اندر ذرے بھی عقل ہے تو تم ہر کام ڈر کر کرو۔ مجھے کون دیکھتا نہیں لے بول کو عطر لگا لیا، مجھے کون دیکھتا نہیں لے بول کو جمع کر لیا، مجھے کون دیکھتا نہیں لے بول کے لڑائی جھگڑا کر لیا، مجھے کون دیکھتا نہیں بول کے منہ چھپا لیا، اگر مجھے کون دیکھتا نہیں بول کے عبادت نہیں کیا، کہ ایسا نہیں۔ اے عقل والو اگر تمہارے میں ذرے بھی اگر عقل ہے تم کیا کرو؟ اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو پھر تمہیں ان پورے احکامات کو پورا کرنا آسان ہوگا۔ الحج اشہر معلومات کہ حج جو ہے معلومات اور معروف مہینوں کا ہے، اور وہ معروف مہینے کون کون سے ہیں کہ وہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 تاریخ، یعنی کہ ذی الحجہ کی پہلے کی 10 تاریخیں یہ حج کے مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں حج کا احرام باندھنا اور حج کے ارکان اور جو ہے ذی الحجہ کی 8 سے لے کر 10 تک اور 12 تک مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور جب تم حج کے لیے احرام باندھ لو، فمن فرض فیہن اور فرضہ سے مراد اور حج کی نیت ہے، اور فرضہ سے مراد یہ احرام ہے۔ فرضہ سے مراد حج کی نیت یا احرام دونوں چیزیں، کہ جس کسی نے حج کی نیت کر لی یا حج کا احرام باندھ لیا، فیہن الحج اور کہ ان حج کے اندر فلا رفثا وہ کہ مباشرت کی بات اور میاں بیوی کے میل ملاپ کی بات کہ غیر لوگوں سے اور خود شوہر سے یہ ہرگز نہ کرے، ولا فسوقا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا نہ توڑے، ولا جدال فی الحج حج کے سلسلے میں اور حج کے ارکان کے سلسلے میں اور آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ کرے، وما تفعلوا من خیر اور تم جو کچھ نیک کام کرتے ہو اور یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جانتے ہیں اور اس کا بہترین طریقے سے اجر بھی دیتے ہیں۔ وتزودوا اور جب تم حج کا سفر کرو اور سامان سفر ساتھ لے کر جاؤ، خالی ہاتھ مت جاؤ اور کہیں وہاں بھیک مانگنی نہ پڑے۔ فإن خیر الزاد التقوی اور بہترین سفر کا توشہ وہ تقوی ہے، اور تقوی یہ ہے کہ تم کسی کی چیز کو استعمال نہ کرو اور اپنی چیز اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور واتقون یا اولی الالباب اے عقل والو اور تم اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو، پھر تمہیں یہ سارے احکامات کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو میرے محترمہ بہنوں، میں نے شروع میں بتایا نماز کامل عبادت ہے، اس میں بالکل لیا دنیا سے کاٹا جاتا ہے، جھانکنا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں، بات کرنا بھی نہیں، اور جو ہے جمع بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں،
اشارہ بھی نہیں اور جو ہے عمل کثیر بھی نہیں، ساری چیزوں سے کٹ کر عبادت میں لگنا۔ اور اسی طریقے سے کہ روزے میں تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے، سحری کھانے کے بعد اور افطار تک جو ہے صرف 3 کام نہیں کرنا، جمع نہیں کرنا، کھانا نہیں کھانا اور پانی نہیں پینا۔ اس کے علاوہ سو سکتی، چل پھر سکتی، بازار کو جا سکتی اور کوئی ضرورت کی بات کر لے سکتی، نماز میں ساری چیزیں بنتی۔ لیکن حج میں یعنی کہ روزے میں تھوڑی سہولت ہوگی۔ اور حج میں آ کر میرے محترم ماں بہنوں، حج میں کن کن چیزوں کو نہیں کرنا اللہ نے اس آیت کے اندر بتا دیا ہے۔ حج کے اندر 3 چیزوں کے سلسلے میں اللہ نے بتایا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اللہ کے احکامات کو نہیں توڑنا، اور اسی طریقے سے مباشرت کی بات کو خصوصی طور پر بتایا۔ حج میں ہو غیر حج میں ہو، اس کے تذکرے اپنے زبانوں سے بند کر دو اور اپنے چہروں پر نیک لوگوں کا صلحاء کا نور داخل کر لو۔ ایسی گندی باتیں زبانوں پہ مت لاؤ۔ میاں بیوی کے ملنے کی باتیں اور جو ہے کہ ملاقات کے طریقے اور ملنے کا وقت، ملنے کا دن، یہ ساری چیزیں بول لینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ اگر کسی کی نئی شادی ہو گئی تو وہ پوچھ لیتے کیسا ہوا، کیا ہوا، تو یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ تذکرے نہیں کرنے چاہیے، یہ بہت گندی ذہنیت کی علامت ہے، یہ گندی ذہنیت کی علامت ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی بات پوچھے گی، ایسے سوال کرے گی، اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہیے اور اس کے منہ سے اٹھ کر جو ہے دور چلے جانا چاہیے۔ یہ عورتوں کے لیے بالکل نازیبہ حرکت ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن یہ بیان عورتوں کے لیے ہے، میں اس لیے عورتوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی، آیتیں نہیں بلکہ آیت کہ اس آیت کا یہ تفسیری خلاصہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو یہ بات، اور جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر بہت ساری چیزوں کی چھوٹ بھی دی ہے اور بہت ساری چیزوں سے منع بھی کیا ہے۔ حالت حرام کی جو 6 چیزیں جو میں نے بتائی منع ہیں، جیسے کہ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، جسے جوئیں مارنا، شکار کرنا، چہرے کو چھپا لینا، اور اسی طریقے سے خوشبو لگانا، اور مردوں کو سلا ہوا کپڑا پہننا، یہ ساری چیزیں منع ہیں اور ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اور پھر جو دوسرے گناہ ہیں، چوری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چاڑی چگڑی ہے، ادھر ادھر کی باتیں، اونچ نیچ کی بات ہے، یہ ساری چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے احکام کی جگہ پر نماز کی باتیں بتایا، روزے کے احکام کے موقع پر روزے کی باتیں بتائی۔ حاجیوں کے لیے ان باتوں کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے اس آیت کے اندر حاجیوں کی ضرورت کی۔ ان تینوں چیزوں سے اللہ نے ساری امت کو منع فرمایا۔ اور حج میں اور غیر حج میں جو گناہ کی چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ بچیں گے سبھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عملوں کی توفیق مرحمت کرے۔ دیکھو آخر میں، ابھی ختم ہوا مت سمجھو، آخر میں 1-2 بات سن لو۔ ماشاءاللہ ہمارے کرنول کے کافی معزز خواتین ماشاءاللہ بار بار ہر جمعہ میں، ہر تقریب میں یہاں پر حاضر ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ بے انتہا ان لوگوں کو قبول فرمائے۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے۔ وہ موقع کیا ہے؟ تمہاری بھی بچیاں ہیں، اسکول میں پڑھنے والی ہیں، کالج میں پڑھنے والی ہیں، اور ان کو اس وقت میں چھٹیاں ہیں، اور اپریل کی 2 تاریخ سے اور یہاں پر سمر کلاس شروع ہو جائے گا۔ کیا اچھا ہے 1 مہینے کے لیے تمہاری بچیاں بھی اور کچھ باتیں روزانہ سیکھنے والی بن جائیں گی۔ اگر تم یہ سوچو بھئی ہماری تو کوئی بچی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے تمہارے محلہ پڑوس میں کوئی بچی ہو، تمہارے آزو بازو کے گھر میں کسی کی بچی ہو، رائے مشورہ دے سکتے ہیں کہ پاس میں پڑوس میں کہ کوئی بچی ہے، اگر اس بچی کو آگے تو یہاں رکھو، کیا کرتی ہے 1 مہینے کے لیے، جاگے مدرسے میں، اچھا میں بات کر کو چھوڑ کا تم چل۔ بھئی کم سے کم ایسا بول سکتے کہ نہیں بول سکتے؟
تمہیں تمہارے بات میں بول لو، میں میرے بات میں بولوں، تمہیں آجی بول لو، میں آگے بولوں. ہاں کیسے تک بول لینا ہے، اصل میں کیسے تک بول لینا ہے. اگر خود کے بچے ہیں تو چھوڑنا. اگر کوئی ماں اپنی بیٹی کو ایک بھی اگر اچھی بات سکھا دے گی نکاح سے پہلے، اگر کوئی ماں اپنی بیٹی کو ایک بھی اچھی بات سکھا دے گی تو شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے، جب تک وہ بیٹی زندہ رہے گی، بیٹی عمل کرے یا نہ کرے، ماں کو نیکی ملے گی. یاد رکھو یہ بات. آج کل مانو جو ہے چوٹیاں ڈالنا سکھاتی ہیں بیٹیاں، کون سے پاؤڈر لگانا سکھاتی ہیں بیٹیاں، کون سے کپڑے کیسا جو ہے میچنگ کر کو پہننا یہ سکھاتی ہیں. کیا ماں ہوتا بھی بھائی بچیاں ہیں تو گھر میں کم سے کم 2-4 باتیں تو سکھا لینا، نہیں سکھا لینا ان کو. میرے محترم ماں بہنوں، تم میں بہت سارے نیک لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے بچوں کو مدرسے میں ہی پڑھا رہے ہوں گے. تم میں بہت سارے نیک لوگ ایسے بھی ہوں گے اور سمر کورس کا داخلہ لے بھی لیا ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ابھی تک داخلہ نہیں لیا ہوگا. وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری کوئی بچی نہیں ہے، اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھی ہمارے بچے نہیں تو ہمیں کیا واسطہ. نہیں میرے محترم ماں بہنوں، آپ بار بار حاضر باش لوگوں میں سے ہیں، بار بار آنے والے لوگوں میں سے ہیں. آپ یہ نیکی کو ہاتھ سے مت جانے دو کہ پاس پڑوس میں جو بچیاں جو چھٹی ہو کر اسکول کالج کے گھر میں آ کر بیٹھی ہیں ان کو یہاں پر چھڑانے کی نیت کرو. اپنے بچیاں ہو تو ان کو لے آؤ، اگر اپنی بچیاں نہ ہو تو پاس پڑوس میں تشکیل کر کو لانے کی کوشش کرو. اور ایک روایت میں نے تمہیں بتا دی ہے، یہ روایت کو مت بھولو. شادی سے پہلے ماں اپنی بیٹی کو کوئی بھی اچھی بات سکھائے گی، وہ بیٹی عمل کرے یا نہ کرے، عمل کرے یا نہ کرے، عمل کرے یا نہ کرے، ماں کو بیٹی کے مرنے تک نیکی ملے گی. ماں مر کو قبر میں بھی جائیں گی اور بیٹی کو وہ بات سکھانے کی وجہ سے نیکی ملے گی. بتاؤ تمہیں یہ نیکی ہونا کہتی نہ کو بولتی. اب تمہیں سوچتے رہتی شادی تک کچھ نہ کئی بولیوں کو بول لیتے رہتی تمہیں. ہاں دیکھو ماں، یہ بات مردوانے کی ہے، پھر بھی تمہیں سن لو، بولیں کہتے تمہارے مردوانے کو. دیکھو ماں، شادی کے بعد اگر تمہاری بیٹی کوئی چیز سیکھتی ہے تو وہ اس کے مرد کو پلس ہوتا، اس کے مرد کو نیکی ملتی. اب ماں باپ کا حصہ ختم ہو جاتا، اب وہ سارا پلس اور سارے نیکیاں کسے جاتی؟ شوہر کے حصے میں جاتی. شادی ہونے کے بعد ماں باپ تو میرے خیال سے اچھے باتیں تو نہیں سکھاتے لوگ، بس سکھاتے سنو بھی رتی مل لو. مطلب میرے نظریے کے حساب سے بتا رہا ہوں، ہمارے کھیڑے گاؤں میں تو نہیں سکھاتے ساس کو مارو، ننند کو مارو، بھگا ڈال گھر میں سے، الگ ہو جاؤ، تمہیں تیرا مرد لاگو کمی، تیرے ہاتھ کچھ دینا، ایسے باتیں تو سکھا لیتی. لیکن وہ اچھے باتیں بولے تو کہ مل کو رہنا گے، ساس سسر کی خدمت کرنا گے، پیسے تیرے کر نہیں تو بھی پروانی گے، ایسے باتوں کو تو سکھاتے سنا ہے کیا بولے. ماشاءاللہ تمہیں بار بار قرآن کی تفسیر سننے والی بہنا ہے، تمہارے اندر کچھ نیک لوگ ہو بھی سکتے. کرنول کا تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت اللہ کے ولی عورتیں بھی کرنول کے اندر ہے، وہ میں جانتا ہوں میری نظر سے. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. بڑی عورتوں کے لیے بھی شادی شدہ 3 سے 5 روزانہ. جی جی ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ کہ کرنول کے اندر بہت نیک اور بہت پارسا عورتیں بھی موجود ہیں. اللہ ان کی نیکیوں میں اور بھی اضافہ فرمائے. تو میرے محترم ماں بہنوں کہ شادی ہونے تک ماں کو وہ نیکی ملتی، شادی ہونے کے بعد اس کے شوہر کو وہ نیکی جاتی. شادی ہونے کے بعد بھی تم لوگ اچھے باتیں سکھاتی، مجھے یہی امید ہے انشاءاللہ. لیکن جو بڑی خواتین ہیں، اسٹوڈنٹ کے علاوہ، بچیوں کے علاوہ جو بڑی شادی شدہ عورتیں ہیں، ان کے لیے بھی دوپہر میں 3 بجے سے 5 بجے تک روزانہ کے مفت، یعنی کہ ان کے لیے کچھ فیس وغیرہ بھی نہیں ہوگی، اور دینی تعلیم کا نظم ہے. شہر میں یہاں کا یہاں بہت سہولت ہے. روز ایک ایک بات سیکھے تو بھی 1 مہینے میں 30 باتیں سیکھ سکتے. روز ایک ایک آیت سیکھے تو بھی
30 آیتیں سیکھ سکتے ہیں۔ بہت بہترین موقع ہے بڑے لوگوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی۔ میرے محترم ماں بہنوں، آپ آگے بڑھو انشاءاللہ، اور جو ہے کہ اپنے بچوں کا داخلہ بھی دلواؤ، اور جیسے ہر جمعہ میں آپ آتے رہتے ہیں، اللہ آپ کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ہم لوگ بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے، اللہ ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما، اس مدرسے میں پڑھانے والے استادنیوں کو بھی قبول فرما، استادوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کی بہترین تربیت فرما، عالمی سطح پر دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ یہاں ہر جمعہ اجتماع سننے کے لیے یا تفسیر سننے کے لیے جو عورتیں آتی ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے گھروں میں برکت فرما۔ اے اللہ ان کو نیک جذبے عطا فرما، اے اللہ نیک جذبوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ عورتیں اپنا کام جلدی جلدی کر لے کے اے اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے، دین کی باتوں کو سننے کے لیے آتی ہیں، اللہ ان کے کاموں میں اے اللہ تو برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں میں، ان کے چیزوں میں اللہ تو برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ سب آنے والوں کا تو استقبال فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہیں سنی جاتی ہیں، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما، سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ برے باتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تیرے حکم کو توڑنے سے حفاظت فرما، اے اللہ لڑائی جھگڑے سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔